صرف ایک دن، بس ایک دن کا عمل اور تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ سوچو ذرا، ایک رات، صرف ایک رات کی تنہائی، اور اگلی صبح تمہیں وہ خبر ملے گی جو تمہارے دل کو سکون دے گی، جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لا دے گی، جو تمہاری روح کی گہرائیوں تک ہلا دے گی۔ وہ خبر جو تمہیں بتائے گی کہ اللہ نے تمہاری سن لی، اللہ نے تمہاری فریاد قبول کر لی، اور اللہ نے تمہارے لیے وہ راستہ کھول دیا جس کا تمہیں کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی ٹونا نہیں، یہ کوئی جادوگر کا کھیل نہیں، یہ اللہ کا وہ نور ہے جو اس کے بندے کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی مجبوری، اپنی لاچاری، اپنی تنگ دستی اور اپنی اداسی کو لے کر اللہ کے آگے سر سجا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سارے وظیفے دیکھے ہیں، بہت سارے عمل دیکھے ہیں، بہت سی دعائیں سنی ہیں، لیکن اتنا تیز، اتنا مؤثر اور اتنا آسان عمل میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ یہ نہ کسی مالی پیشگی کا محتاج ہے، نہ کسی بڑے عالم کی اجازت کا، نہ کسی مخصوص جگہ کا، نہ کسی مہنگی چیز کا۔ بس ایک کھرا دل، بس ایک مجبور روح، بس ایک آنسو بھری آنکھ اور اللہ کی طرف رجوع۔ عشاء کی نماز کے بعد جب دنیا اپنی نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، جب گھر کے سارے شور شرابے ختم ہو جاتے ہیں، جب چاند بھی اپنے حجاب میں چلا جاتا ہے، جب سناٹا ہر طرف پر چھا جاتا ہے، تب تم اپنے اللہ سے ملتے ہو۔ اس وقت تمہاری تنہائی تمہاری سب سے بڑی ساتھی بنتی ہے، اور تمہارا دل ایک معصوم سی دعا، ایک درد بھری فریاد اور ایک گہرا یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد جو خوشخبری تمہیں صبح ملے گی وہ تمہیں یقین دلائے گی کہ اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ عمل ان سب کے لیے ہے جو شادی کی رکاوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان بیٹیوں کے لیے جو کنواری بیٹھی ہیں، جن کے پاس جہیز کا سامان نہیں، جن کے باپ کے ہاتھ خالی ہیں، جن کی ماں فکر میں رات کو جاگتی ہے اور دن میں بے چین رہتی ہے، ان بیٹیوں کے لیے جن کا رشتہ لوگ اس لیے ٹھکرا رہے ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں، زمین نہیں، گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، ان بیٹیوں کے لیے جن کے گھر میں کوئی خاص آنے والا نہیں، کوئی رشتہ ڈھونڈنے والا نہیں، کوئی پیغام نکاح نہیں آ رہا، اور جو رشتہ آتا بھی ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے رک جاتا ہے، اور ان بیٹیوں کے لیے بھی جن کے رشتے آتے ہیں لیکن لوگ دیکھتے ہیں اور لوٹا جاتے ہیں جیسے وہ کچھ خاص نہیں، جیسے وہ پسند نہیں آتے، جیسے وہ کسی قابل نہیں۔ ان بیٹیوں کی ماؤں کے لیے جن کا دل روتا ہے رات بھر اور باپ کی آنکھیں نم رہتی ہیں صبح شام، اور وہ اپنی مجبوری پر پشیمان ہوتے ہیں۔ اور ان لڑکوں کے لیے جو غریب ہیں، جن کے پاس نوکری نہیں، جن کے پاس زمین نہیں، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کسی فقیر کو نہیں دے سکتے، ان لڑکوں کے لیے جنہیں محبت ہے لیکن وہ محبت اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ سماج، ماں باپ اور رواج ان پر بوجھ بن گئے ہیں، ایک بوجھ جو انہیں دبا کر رکھ دیتا ہے۔ اور ان والدین کے لیے جو اپنی بیٹی کو یوں ہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی جبرائیل امین جیسا داماد چاہیے یا کوئی وزیر اعلیٰ ہی ملے، لیکن وہ خود اپنی مجبوری کو نہیں دیکھتے، ان سب کے لیے جو شادی کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، جو اپنی تکلیف کو چھپا کر مسکرا رہے ہیں، جو رات کو تکیے پر سر رکھ کر آنسو بہاتے ہیں، یہ وظیفہ ایک تیر ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور ہر رکاوٹ کو چیرتا ہوا تمہارے دل تک پہنچتا ہے۔ اور یہ عمل صرف ایک دن کا ہے، ہاں صرف ایک دن۔ تم عشاء کی نماز پڑھو، اس نماز کے بعد جب تم اللہ کے ساتھ خاص بات کر رہے ہوتے ہو، پھر 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھو۔ نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ، پھر رکوع، سجدہ اور سلام پھیرو، اور سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے، اسی سجدہ، اسی خشوع میں کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے کلام نہیں کرنی، کسی کا شور نہیں سننا، صرف تم اور تمہارا رب۔ پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھو، وہ درود جو ہماری نماز میں ہے، جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اور پھر
یا لطیف کو 100 مرتبہ زبان پر لاؤ، دل کو اسی میں مشغول رکھو، اور ہر بار سوچو کہ تم کس کو پکار رہے ہو، اس اللہ کو جو اپنی مخلوق پر اتنا لطیف، اتنا مہربان اور اتنا نرم ہے کہ اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ بس اتنا سا عمل اور دوسرے دن تمہاری زندگی میں نیا سورج آئے گا۔ لیکن اس عمل کی طاقت کو مت بھولو۔ جب تم یا لطیف کہتے ہو تم اللہ کی نرمی، اللہ کی شفقت اور اللہ کی مہربانی کو پکار رہے ہو۔ اللہ جو بڑا لطیف ہے، جو اپنے بندوں پر اتنا لطیف ہے کہ وہ ان کی غلطیاں بھول جاتا ہے، ان کی فریاد سنتا ہے، ان کے آنسو دیکھتا ہے اور اپنے خزانوں میں سے ان کے لیے بے شمار رحمتیں نکالتا ہے۔ تم یا لطیف کہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے وہ راستے بنا دیتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے، وہ راستے جو تمہاری سوچ سے بھی پرے ہیں۔ تم یا لطیف کہتے ہو اور اللہ ان دلوں کو جوڑ دیتا ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپس میں ملیں گے، وہ رشتے جو خوابوں میں بھی نہیں تھے۔ تم یا لطیف کہتے ہو اور اللہ تمہارے رشتوں کی الجھن کو سلجھا دیتا ہے، وہ الجھن جو مہینوں برسوں سے چل رہی تھی۔ تم یا لطیف کہتے ہو اور اللہ تمہارے دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے اور تمہارے راستوں کی کانٹیں ہٹا دیتا ہے۔ اور یہ عمل صرف نام کے کام نہیں، یہ اللہ کے حضور میں ایک مضبوط رجوع ہے، ایک گہرا توسل ہے، ایک سچی لگن ہے، کیونکہ یہ وظیفہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنی مجبوری میں رہتے ہیں، جنہیں زندگی میں بہت ٹھوکریں ملی ہیں، جنہیں دنیا نے بار بار بولا کہ تم قابل نہیں ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، تم تو یوں ہی رہو گے۔ انہیں یہ وظیفہ سب سے زیادہ اپنا دیتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ ان کی اداسی کو خوشی میں بدلتا ہے، ان کی ناکامی کو کامیابی میں، اور ان کی اکیلا پن کو ایک ساتھ کا سکون۔ سوچو ذرا، ایک بیٹی جو برسوں سے کنواری ہے، اس کی ماں روز فجر کی نماز میں روتی رہتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں جب وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کا باپ روز اپنی کمی کو ناپتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو رشتہ ہو جاتا، اگر میرے پاس گھر ہوتا تو رشتے والے لوٹ کر نہیں جاتے۔ لیکن اس عمل کی برکت سے وہ بیٹی ایک روز اتنی خوشخبری سنے گی کہ اس کی ماں کی آنکھیں نم ہو جائیں گی خوشی سے، اور باپ اپنی ہر کمی کو بھول جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی کمی کو اپنی رحمت سے پورا کر دیا۔ اور وہ لڑکا جو پوری امید ہار چکا تھا، جو سوچتا تھا کہ میری شادی کبھی نہیں ہوگی، وہ بھی ایک روز انہی والدین کے ساتھ بیٹھے گا اور ان کے چہرے پر مسکان دیکھ کر سمجھے گا کہ اللہ نے اس کا رشتہ کیسا قبول کیا، کیسی برکت دی۔ تم اس عمل کو چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرو اور مہینے بھر کرتے رہو۔ روزانہ عشاء کے بعد تنہائی میں کسی خلل کے بغیر انشاءاللہ اس مہینے کی آخری تاریخ تک تمہاری شادی کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور اگر ایک مہینہ نہیں کرنا چاہتے تو صرف ایک دن کرو، بس ایک دن، اور دوسرے دن صبح تمہیں خوشخبری ملے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ پرانا عمل ہے جو صحابہ کرام سے، اولیاء اللہ سے اور اللہ والوں سے چل رہا ہے۔ انہوں نے اسے آزمایا اور انہیں کامیابی ملی، انہوں نے اپنی زندگی میں اسے پڑھا اور دیکھا کہ اللہ نے ان کی مشکلیں کیسے حل کی۔ تم بھی اسے آزماؤ اور دیکھو کہ اللہ کیسا کریم ہے، کتنا مہربان ہے اور کتنا بڑا داتا ہے جو اپنے بندوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ عمل اتنا تیز ہے کہ جو لوگ مہینوں تک رشتہ ڈھونڈتے ہیں وہ اس عمل کے بعد کچھ ہی دنوں میں رشتہ پا جاتے ہیں، جیسے کوئی دیوار گر جائے۔ جو لوگ برسوں تک بیجوازی بیٹھے ہیں وہ اس عمل کے بعد کچھ ہی ہفتوں میں نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، جیسے کوئی جنجیر ٹوٹ جائے۔ اور جو لوگ مجبوری میں جہیز کا سامان نہیں لا پاتے، اللہ اس عمل کی برکت سے کہیں سے نہ کہیں سے سامان پہنچا دیتا ہے۔ یا تو کوئی رشتے والا خود سب کچھ کر دیتا ہے، یا اللہ کسی اور ذریعے سے ان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، یا کوئی قریبی رشتہ دار مدد کر جاتا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے اللہ بندے کی طرف رخ کرتا ہے اور اس کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ اس عمل کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رشتوں میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے، وہ سچی محبت جو صرف اللہ کی رحمت سے آتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ
جہاں رشتہ ہو جاتا ہے وہاں آگے چل کر انکمپیٹیبلٹی آتی ہے، آگے چل کر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آگے چل کر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن اس عمل کی برکت سے شادی کے بعد بھی دلوں میں محبت، مہربانی اور سکون رہتا ہے، جیسے کوئی گہرا دریا جو کبھی نہیں سوکھتا، کیونکہ تم نے اللہ سے پکارا تھا کہ مجھے نرمی دے، مجھے سکون دے، مجھے محبت دے، مجھے ہمدلی دے، اور اللہ اپنا یا لطیف نور تمہارے رشتے میں ڈال دیتا ہے، وہ نور جو ہر کھٹام کو دور کر دیتا ہے، ہر آگ کو بجھا دیتا ہے، پھر وہ رشتہ کبھی نہیں بگڑتا چاہے کتنی مشکلیں آئیں۔ اللہ کی رحمت ان سب کو بے اثر کر دیتی ہے۔ تم اس عمل کو بڑے دل سے کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری سن رہا ہے۔ نہیں، وہ صرف سن نہیں رہا، وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، تمہاری مجبوری کو سمجھ رہا ہے، وہ تمہاری ہر فریاد، ہر اداسی، ہر بے چینی، ہر تنہائی، ہر رات کے آنسو کو جانتا ہے۔ وہ تمہارے آنسو دیکھتا ہے جو تم رات کو بھیگتے ہو جب تم سوچتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ تمہاری سوچ جانتا ہے کہ تم کیسے اپنے رشتے کے بارے میں فکر کرتے ہو، اور تمہاری ماں باپ کی فکر کو بھی جانتا ہے۔ تو اس سے کیوں نہ مانگو، اس سے کیوں نہ رکو، کیونکہ جب تم اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلاؤ گے تو وہ نہیں بھاگے گا، وہ تم سے کبھی نہیں منہ کرتا۔ وہ اپنی رحمت کی چادر تم پر ڈال دے گا اور تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور یہ عمل زیادہ لمبا نہیں، بس 3 سے 5 منٹ کا ہے، لیکن اس کا اثر تمہاری زندگی کی لمبائی تک رہے گا، سالوں تک۔ یہ عمل کوئی بوجھ نہیں، یہ تو سکون کی طرف ایک کھلا دروازہ ہے، ایک راہ ہے جو سیدھا اللہ تک جاتی ہے۔ تم کیا جانتے ہو کہ اللہ نے اس عمل میں کتنی طاقت رکھی ہے؟ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا، درود 11 مرتبہ، اور پھر یا لطیف 100 مرتبہ، بس اتنا سا عمل اور اللہ تمہاری زندگی بدل دے گا، وہ بدلنا جو تم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ نے اس عمل میں کوئی راج نہیں رکھا؟ بالکل رکھا ہے۔ اس میں ایک گہرا راج ہے جو انہی کو ملتا ہے جو سچے دل سے اسے پڑھتے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دے؟ وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں۔ اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک 2 عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کام میں لگ جاتا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے 1 درجے میں دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ بھی ہو۔ ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر، تیوری پر بل پڑ ہی جاتا، یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھ سے مانگا ہے، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، کہ ناگوار گزرتا ہے۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے،
ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں. کیسا یہ ہم نہیں جانتے. اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے. اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے. اس کی ساق ہے, اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے. وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہم نہیں جانتے. کیا اس کے کان ہے؟ کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے؟ وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے. وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہم نہیں جانتے. جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس. باقی یہ متشابہات میں سے ہے. اس کی کھود پرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہوگا. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ. ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ حل من مستغفر فاغفر لہ. ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہم انٹا غفیل سو رہے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی دے. راہ دکھلائے کسے؟ رہنم منزل ہی نہیں. نہ کسے دکھا. اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو. اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو. پھر اللہ راستہ کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے, محنت کرے, مشقتیں کرے, ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں. اور دعا شرک فی الدعا. مانگو صرف اللہ. وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے, چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے, چاہے کسی کو بھی نہیں, براہ راست اپنے حکم سے. اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے. کن فیکون. وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے. وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے. وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے. پکارو اسی کو, مانگو اسی سے. اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں. مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں. رسم الخط. اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائدہ ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے. تو عبودیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے. قنوت والقانتین والقانتات. یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے, لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا. یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے یہ قنوت ہے. یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے. عجز اور تذلل. وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی, العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع. ہر درجے میں اللہ کے سامنے پچھ جانا, جھک جانا, گر جانا, رکوع سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے. اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز. کسی شخص کی تعظیم کے لیے, اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کیا. حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گرتے ہیں. بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ. سجدہ کرنا, جھکنا, سجدہ کرنا یہ جائز تھا. سجدہ تعظیم. حضور پر شریعت مکمل, توحید مکمل. اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کی کسی کو. ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا. عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ, سر جھکا کر رکوع کی حالت. یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی, سلام کیسے کرتے تھے, کتنے جھکتے تھے, اور پھر وہ اٹھ کر وہ سلام ہو رہے. یہ مشرکانہ فعل ہے جو اولیاء دربار میں بھی تھا. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے, حرام ہے, جائز نہیں. دربار میں شکایت پہنچ گئی. آخر مخبری کرنے والے بھی تھے, حاسد بھی تھے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. طلبی ہو گئی, بلایا گیا دربار میں حاضری. اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سہائی کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا. رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے, سجدے کا ہاف کہہ لیجئے. لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید میں, وہ عام نمازوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی, حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے. تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ
दूसरी रकत में या पहली रकत में सजदा आ रहा है तो लोग तैयार होते हैं। रुकू भी अगर फौरन हो जाए आयत सजदा के बाद तो उससे भी उस सजदे का हक अदा हो जाता। बहरहाल हजरत शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह दरबार में आए तो उस खिड़की में से पहले पांव गुजारे, फिर अपना सर निकाला, फिर जेल में डाल दिया गया, कोई परवाह नहीं। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेरे फलक मतलाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया इसको खबरदार। दीन इलाही, दीन मोहम्मदी के खात्मे का ऐलान था। अब बड़े बड़े मौलवियों ने ये अकबर को सबक पढ़ाया था, बड़े मौलवी, दरबारी मौलवी, उन्होंने सबक पढ़ाया था। अल्लाह का एक दिन 1000 बरस का होता है और अल्लाह का हर मामला 1000 साल तक होता है। अब 1000 साल हो गए मोहम्मद की रिसालत को, उनकी रिसालत का दौर खत्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दूसरा 1000 साल, इसीलिए अल्फ सानी कहते हैं, अल्फ हजार को कहते हैं अल्फ सानी। ये दूसरा 1000वां साल जो शुरू हो गया है, इसमें नए दीन की जरूरत है। वो दीन अकबरी है, दीन इलाही है। और दीन इलाही क्या था? ये एक बहुत बड़ी सियासी तदबीर थी, असल में बहुत बड़ी सियासी तदबीर थी, और उसका ज़हूर बाद में भी हुआ है हिंदुस्तान की सरजमीन में। वो ये कि हिंदुस्तान की तरक्की में जो चीज सबसे बड़ी रुकावट है वो मजहबी इख्तिलाफात। लिहाजा ऐसा करो, सारे मजाहिब जो है उसे हावन दस्ते में डालो, कूट कूट के चूरा चूरा करके बनाओ सफूफ, और ये मजहब सबका हो जाए तो मजहबी इख्तिलाफात खत्म हो जाए। दूसरी बात उनकी समझ में ये आ गई कि असल में इख्तिलाफ रिसालत और शरीयत की बुनियाद पर होते हैं। लिहाजा दीन इलाही, बस खुदा को मानो, बस रिसालत वगैरह को छोड़ो। खुदा तो सबका रब है, उसे आप परमात्मा कह ले, महादेव कह ले, जो चाहे कह ले, अल्लाह कह ले, राम कह ले, रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। कुरान कहता है तुम अल्लाह कहकर पुकार लो या रहमान कहकर पुकार लो, जिसको भी तुम पुकार रहे हो ये जान लो कि तमाम अच्छे नाम उसी के। ये फलसफा था बहुत गहरा। वो जाहिल था, अनपढ़ था, लेकिन बहुत बड़ा सियासतदान था अकबर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कि अगर एक हुकूमत, और जो सबसे बड़ा मुगल आजम जिसको कहते हैं, उसके जमाने में मुसलमानान हिंद जो है सियासी एतबार से अपने उरूज पर थे, लेकिन दीनी एतबार से पाताल का मामला आ गया। दीन मोहम्मदी खत्म। 1000 साल का एक दिन है और वो खत्म हो चुका। अल्लाह ने उठाया मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी दरवेशाना मसाई के जरिए से। अब देखिए, उस जमाने में तसव्वुफ के जरिए से सबसे बड़ा शिर्क आ रहा था। वहदतुल वजूद की ऐसी ताबीरात हो रही थी जो हमाऊस बन गई थी। हमाऊस और वहदतुल वजूद के दरमियान तो जमीन आसमान का फर्क है। हमाऊस में कायनात हकीकी है, खुदा इसमें हल हो चुका है, इसके अंदर जाहिर हो गया। और वहदतुल वजूद में वजूद हकीकी सिर्फ अल्लाह का, इस कायनात का वजूद कोई है ही नहीं हकीकत। लेकिन ये खत्म हो रहा। इस पहलू से मुजद्दिद अल्फसानी के मुजद्दिद आजम को अल्लाह ने खड़ा किया। शेख अहमद हजरत उमर की औलाद से थे, फारूकी थे, शाह वलीउल्लाह भी फारूकी थे। दगे फारूकियम कहते हैं शेख अहमद, मेरी फारूकी जग भड़कती है। उसके नतीजे में वो दीन इलाही का खात्मा हुआ। बाद में हमारे यहाँ ये आया है हिंदुस्तान में ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, और गांधी जी भी इसी फलसफे के कायल थे, वहदत अदियान की। और ये सियासी एतबार से बहुत ऊंची ज़हनी सतह की गमबाजी करने वाली बात है कि हिंदुस्तान के अंदर के ये मजहबी इख्तिलाफात को अगर हम किसी तरह खरल करके खत्म कर दे, हावन दस्ता में डाल के कर दे, तो फिर ये कि यहाँ तरक्की ही तरक्की। बहरहाल सजदा, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। तो हमने शिर्क फिल इबादत में पहले बात की, शिर्क फिल इताअत, इनफिरादी सतह पर नफ्स माबूद, इज्तिमाई सतह पर अवाम की हाकमियत, बदतरीन शिर्क इस दौर, अजीम तरीन शिर्क। इतने बड़े पैमाने का शिर्क कभी नहीं हुआ दुनिया में। उसके बाद शिर्क फिल मोहब्बत, माल की मोहब्बत, कायस अब्दुद दीनार व अब्दुद दिरहम, वतन की मोहब्बत या किसी और शय की मोहब्बत, अगर वो अल्लाह की मोहब्बत के बराबर भी आ जाए, बढ़ जाए तो और भी बड़ी बात कहनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास शिर्क से ऊपर की इस्तिलाह कोई नहीं। फिर शिर्क दुआ, अल्लाह के सिवा किसी और से हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए पुकारता। फिर शिर्क फिल मरासिमिल उबूदिय्या, कुनूत है, रुकू है, सुजूद है, ये ज़ुल्ल वल खुज़ू की
کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے، سمبل۔ اب آخری ہے اس میں اخلاص، اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری۔ وہ عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک، یہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے، اور یہ سب سے خفی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر دیا، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، وہ شرک کر چکا۔ قد اشرکا، قد اشرکا، یہ عربی کے مزاج سے واقفیت ہو، فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے۔ فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کا کیا، یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، تو 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک ہوگی۔ یہ عقل و نقل کی ایک بڑی طویل کشمکش ہے جو ہمارے یہاں چلی، اور نقل سے مراد وہ نقل نہیں جو امتحان میں ماری جاتی ہے کہیں، وہ آپ سمجھ میں رکھ ذہن میں لے آئیں۔ نقل سے مراد کیا ہے کہ ایک قرآن ہے جو منقول ہے، نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے اللہ سے محمد کو فرشتے کے ذریعے، یہ نقل ہے، یہ محمد کے عقل کی پیداوار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ، یہ تو منقول ہوا ہے۔ پھر حضور سے یہ منقول ہوا صحابہ کرام کو پہنچ کے، صحابہ کرام سے منقول ہوا اور تابعین کو پہنچ کے، نقل ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے۔ منتقل کا لفظ آپ کے لیے زیادہ سہولت والا ہو جائے، لیکن بنا تو نقل سے نا، اس کا مادہ تو نقل ہے۔ اب ایک طرف نقل ہے وہ چیز جو آ رہی ہے، قرآن ہے، حدیث بھی نقل ہے، حدیث حضور کی وہ بات ہے کہ جو صحابہ نے دیکھی یا سنی اور اس کو منتقل کر دیا تابعین تک، تابعین نے پھر منتقل کر دیا وہ تبع تابعین تک۔ تو ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل، آپ کی لاجک ہے، آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کی سوچ بچار ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اوپر آپ پرکھتے ہیں۔ تو تمام مذاہب کی تاریخ میں یہ عقل و نقل کی کشمکش اور کشاکش جو ہے یہ ایک بہت اہم باب ہے تمام مذاہب، جس کے نتیجے میں علم الکلام پیدا ہوا، چاہے وہ عیسائیوں کا علم الکلام ہے یا یہودیوں کا علم الکلام ہے یا مسلمانوں کا علم الکلام ہے۔ علم الکلام نام ہی اس کا ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی ربط پیدا کیا جائے، کوئی ان کے درمیان ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ تضادات رفع ہو جائیں۔ تو اب اس میں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقل کو تابع کر دیتے ہیں نقل کے، کچھ لوگ عقل کو اوپر کر کے اور نقل کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو معتزلہ وہ ہیں ہماری تاریخ کے کہ جنہوں نے نقل کو عقل کے تابع، وہ بھی اکثر و بیشتر قسم کی شفاعتیں جو ہیں ان کا منکر ہیں۔ وہ میں تفصیل جو کون سی شفاعت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اہل سنت اب درمیان میں ہے، اہل سنت کا اجماع ہے شفاعت حق ہے، ہوگی۔ اس میں قرآن مجید کا بھی یہ اللہ 8 جگہ پر جو اللہ آ گیا ہے وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے، گنوا دیا ہے۔